اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان بہن بھائیوں کے لیے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کو اچھا کاروبار نہیں دلوا سکتے، اچھا گھر نہیں بنا سکتے، اچھا کھا پی نہیں سکتے اور قرض کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، رزق حلال بھی انہیں مہیا نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے معراج کا یہ خاص ترین وظیفہ جو کہ صرف جمعرات کے دن کیا جا سکتا ہے، آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ کرتے ہی فوری طور پر اثر کرے گا اور اللہ پاک کے پاک اور نیک فرشتے اس بندے کے لیے دعا کریں گے، تو جس کے لیے اللہ کے پاک فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کی دعا قبول کرنے لگ جاتا ہے اور وظیفہ کرتے ہی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں آج کا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو جمعرات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندی کے کلموں سے اس کا درود پاک لکھ کر مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جو کوئی یہ درود پاک یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ، یہ درود پاک جو کوئی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں پڑھ لیتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور قبر میں اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اتاریں گے۔ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے، بہت ہی خاص ترین عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے، انشاءاللہ خوب رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بتانے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نماز پنجگانہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ نماز بھی نہ پڑھیں، بس صبح اٹھیں اور منہ بھی نہ دھوئیں اور بس وظیفہ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جو راتوں کو جاگ کر اپنے مالک و مولا کی عبادت کرتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، حدیث پاک میں شب بیداری اور اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر ایک آواز سنائی دے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی، وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی اور شب بیداری کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری سے کون واقف نہیں؟ آپ راتوں کو اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ مبارک پاؤں پر سوجن آ جایا کرتی۔ ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی رات میں 2 رکعات یوں ادا فرماتے کہ ان میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء تک تلاوت فرماتے، اور یوں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سارا سال ہی عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن شعبان المعظم ہو یا رمضان المبارک، آپ کی شب بیداری کا کیا کہنا؟ آپ شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرماتے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک شب برات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں مسجد میں عبادت فرما رہے تھے۔ شب برات کا ایک اور عمل ملاحظہ ہو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں پڑے ہوئے کپڑے کی طرح یعنی بغیر کسی حرکت کے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ پاک سے مناجات کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک سے اگر سجدے کی حالت میں کچھ مانگا جائے تو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت سے ثابت ہے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا عمل ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ جمعرات کے دن کے کسی بھی حصے میں مکمل باوضو ہو جائیے، اور سب سے پہلے آپ نے تقریباً 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا رحمانو کو 1000 بار پڑھنا ہے، ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں آئے، اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن یا رحمانو کے عمل کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ لگاتار 1000 بار پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اب چاہے آپ چارپائی پر بیٹھ کر، چاہے بستر، کہیں پر بھی آپ بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں، فوری طور پر عمل کرنے کے بعد جائے نماز بچھا لیجئے اور سجدے میں چلے جائیے۔ اب سجدے میں اللہ پاک سے مانگیے، جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ وظیفہ کرتے ہی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت ہی خاص عمل ہے، آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور عمل کرنے کے بعد ضرور بتائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا عطا فرمایا اور کس طرح سے آپ کی مدد ہوئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص طور پر اپنے روحانی وظائف چینل کے معزز پیارے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اب آپ نے ایک پچھلے دنوں سوال پوچھا کہ کیا زیادہ وظائف کرنے سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، آپ جتنے مرضی وظائف کریں، ڈیلی کے وظائف کیا کریں، اللہ پاک آپ کو ان وظائف کی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں عابدہ شیخ ہیں، انہوں نے 1000 بار درود پاک پڑھا ہے۔ شکیل احمد ہے، 300 بار انہوں نے درود پاک پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ مسکان فاطمہ ہے، انہوں نے 1100 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ تحسین انصاری ہیں، آپ نے 300 بار درود پاک پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ عبدالستار ہیں، انہوں نے 200 بار درود پاک پڑھا ہے۔ ساحل جان ہیں، آپ نے بھی 200 بار، اور جنہوں نے 20 بار درود پاک پڑھا ہے اور 30 بار، اور زاہدہ ہیں جنہوں نے 100 بار درود پاک پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اشفاق خان ہیں جنہوں نے 1500 بار درود پاک پڑھا ہے۔ اور اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھا ہوا قبول و منظور فرمائے۔ اور منظور خان ہیں جنہوں نے 500 بار درود پاک پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں، اللہ پاک آپ کا بھی پڑھا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے۔ شبانہ ہیں، اور افرا فاطمہ ہیں، اور ریشمہ صدیق ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اور جنہوں نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اور جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے، ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا تجوید کے ساتھ۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔